کہ وہ کوئی خاص موقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے یا کوئی امتحان جو اس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسے واقعات کو اگر افراد اور اقوام بھول جائیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کی میموری ختم ہو جائے، حافظہ جاتا رہے، نسیان کا شکار، اسے پتہ ہی نہیں کہاں سے چلا تھا، کدھر جانا تھا۔ تو جب قومیں بھی ایسی چیزوں کو بھلا دیتی ہیں یا کھیل تماشے میں ان کو بسر کر دیتی ہیں تو یہ ان کی ہلاکت اور بربادی کے سامان ہوتے ہیں۔ وہ دن جس دن پاکستان بنا تھا وہ بھی ہمارے لیے شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر، ایسے دانشور اور مفکر اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے یہ بات بھی جو ہے نا الجھا دی کہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ اس سوال کا جواب ہی نہیں لوگوں کو ملتا، اس لیے کئی لوگ پریشان ہیں بیچارے کہ یار کیوں بنایا تھا یہ پاکستان۔ حالانکہ یقین جانیں لوگوں کا کیا ارادہ تھا، یہ کیا نیت تھی، مجھے اس سے بحث نہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو مسلم علاقے آزاد نہیں نا، آزادی نہیں حاصل کرتے، نہ ان کی توحید ہے، نہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان میں کامل ہیں، نہ کتاب اللہ ان کے پاس ہے۔ تھوڑا نقصان نہیں، غلامی۔ آزادی جو ہے یہ توحید کا تقاضا ہے، چھوٹی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ نہیں پورا ہوتا جب تک ہم غیروں کی غلامی سے آزادی نہ حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اور مائدہ میں یہی بات کہی کہ جب غیر اسلامی ریاستوں میں یا غیر اسلامی عدالتوں میں مسلمان اپنے مقدمے لے جائیں تو اس کو تحاکم الطاغوت کا مشرک ہو جاتے ہیں کہ مانتے اللہ کو حاکم ہے، فیصلے غیروں سے کرا رہے ہیں۔ چھوٹا جرم نہیں۔ اور یہ جو آیت آتی نا کہ اللہ ہر جرم بخش لے گا، شرک نہیں بخشے گا، یہ اسی سیاق میں آتی ہے۔ آپ پڑھ لیں وہاں دوسرے شرک کی بات نہیں، قبریں پوجنے کی یا بتوں کی، یہی ہے کہ یہ لوگ غیروں کی عدالتوں میں مقدمے لے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ہم آزادی حاصل کریں اور وہاں اللہ کے قوانین کی پابندی کریں، ہماری توحید بالکل نہ ہونے کے برابر، ہمارا لا الہ الا اللہ بالکل جھوٹا ہے۔ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دگوائے، جب ہم اللہ کے قانون پر عمل نہیں کر سکتے تو کیا اللہ کو حاکم مانتے؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ہم مانتے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ رسول اس لیے نہیں آتے کہ ان کا میلاد منایا جائے، ان کی نعتیں پڑھی جائیں، اس سے ان کا حق نہیں ادا ہوتا۔ ما ارسلنا من رسول اللہ علیہ وسلم، رسول جب آتا ہے تو وہ مطاع مطلق بن کر آتا ہے کہ اس کی اطاعت ہر معاملہ میں کرنی۔ جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے ایک ہی شخصیت ہے جس کی ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اب رسول اللہ جو دین دے گا اگر وہ الماریاں بند رہے اور ملک میں اس کے خلاف نظام چلتا رہے تو رسول کی رسالت پر ایمان کہاں گیا ہے؟ اور جو قرآن پر ہمارا ایمان تھا کہ اب کسی ہدایت کی ضرورت نہیں، قیامت تک کے لیے قرآن کافی ہدایت ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک تجربہ گاہ چاہیے جہاں ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ کتاب آؤٹ آف ڈیٹ نہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہے، ہم زمانے کا ساتھ دیتے، چلا کر دکھائیں۔ معاشی نظام، اب کیا مصیبت ہے کہ ایک طرف ہم سود کو حرام کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ رسول سے جائیں گے، کوئی مسلمان علاقہ نہیں جو سود کا متبادل تلاش کر سکا۔ تو ہمارا زبانی دعویٰ کہ دین مکمل ہے اس کو تو ہم جٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ پوری دنیا کہہ رہے اگر سچے ہو تو چلا کر دکھاؤ بھائی، سود کو ختم کرو، انشورنس کو ختم کرو۔ اسی لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ اب جو جی چاہے بکتا رہیں کوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسی تجربہ گاہ چاہیے جہاں ہم قرآن اور سنت کو نافذ کر کے پوری دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ رسول علیہ السلام کی شریعت ابدی ہے، دائمی ہے۔ یہ اس وقت کی بات نہیں کہ اس وقت ٹھیک تھی اب نہیں چل سکتی۔ تو یہ ملک جو ہے نا توحید، رسالت اور کتاب اللہ، ان تینوں پر ایمان کا تقاضا اور بالکل مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کا آزاد علاقہ چلائیں یا نہ چلائیں، ان کی اپنی قسمت ہے، مگر جب آزاد ہی نہ ہوں گے غیر ہمیں قرآن پر عمل کرنے دیں گے، سنت نافذ کرنے دیں گے۔ اس لیے آزادی جو ہے مسلمانوں کے لیے بالکل یہ دینی تقاضا ہے، اس کے بغیر کوئی ہماری زندگی نہیں۔ اور اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم ریاستوں میں مسلمان رہتے ہیں نا، پیدا ہو گئے وہ دو ہی راستے ہیں، یا وہاں انقلاب کی کوشش کریں یا ممکن ہو تو ہجرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں ان صحابہ کا ذکر کیا جو مکے میں ٹھہرے ہوئے، عام جگہ نہیں، اللہ کا گھر ہے، ہجرت نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے جب فرشتوں نے ان کی جانیں قبض کی تو پوچھا فیما کنتم، یہ کیسا ایمان تھا کہ ایمان کسی کتاب پر رکھتے تھے، ایسے ملک میں رہے تھے جہاں وہ قرآن نافذ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے بس تھے۔ انہوں نے کہا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فہاجروا فیہا، اللہ کی زمین تنگ پڑ گئی تھی، کیوں ہجرت نہیں کی؟ مارا ان کو مکہ میں رہنے والوں۔ اس لیے یہ بے غیرتی اور بے حمیتی کہ غلامی کی زندگی مسلمان بسر کرے،
یہ کفر اور شرک سے کم نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان مجبور تھے اپنے دین و ایمان کی روشنی میں کہ وہ آزاد علاقہ لیں۔ دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی وہی ہے کہ مسلم سٹیٹ جو ہے نا، ان کا درجہ دارالاسلام جو ہے مسلم ٹیریٹری مسجد کا، حکمران نامراد کیا کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے نا، ہم اس شاخ کو کاٹنے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں حماقت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ملک کو برباد کر دو، کتنے ہیں جو کہتے ہیں لکیر ختم کر دو، ہندوستان سے مل جاؤ، بالکل یہ بیوقوف ہیں یا دین کے دشمن۔ مسلم علاقے کی حفاظت بالکل اسی طرح مطلوب ہے جس طرح مسجد کو آدمی قبضہ کرنا چاہے، ہم مار مٹیں گے، یہ مسجدیں ہیں سارے مسلمان علاقے۔ اور اسی لیے دین میں یہ حکم ہے کہ جب ہجوم العدوب ہو جائے، کہ کافر حملہ آور ہو جائے مسلمان ریاست پر، تو ہر مرد عورت پر فرض ہو جاتا، فرض ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہ وہ قبضہ جو ہے اس کو ختم کریں۔ اور اگر وہ نہیں کر سکے، ساتھ والے مسلمان اور آخر مشرق مغرب تک ایک چپا زمین بھی کافروں کی قبضہ میں مسلمانوں کا جینا حرام ہے۔ ان پر فرض ہے کہ اس مسلم علاقے کو غیروں، اگر نیا علاقہ تم فتح نہیں کر سکے تو پہلے کیوں دے رہے؟ اور آپ اس کے بارے میں دیکھیں، دین اتنا غیرت مند ہے کہ وہ بڑے نقصان برداشت کرنے کی تلقین کر رہا، مگر مسلم ریاست کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ بنو عباس کا زمانہ تب کوئی وہ صحیح اسلامی حکومت نہیں تھی، جیسے محمد کے علیہ السلام میں حاجن بہت تو دیر ہوئی ختم ہوگی، ملوکیت دی نا، مگر پھر بھی مسلمانوں کا روب داب تھا حکومت۔ اب اس وقت ائمہ اہل بیت میں سے امام علی رضا علیہ السلام تھے، کتنے اونچے آدمی، نام یا رضا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ آدمی، اور بڑے بڑے علماء جو ہیں، امام ابن حجر جیسے تہذیب میں لکھتے ہیں کہ جب آپ نیشا پور میں پہنچے ہیں تو امام ابن خزیمہ اور بڑے بڑے محدث کلمے لے کر حاضر ہوئے تھے، اور ہزاروں کا مجمع تھا، اور انہوں نے درخواست کی کہ امام آپ سے ہم حدیث وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ نے اپنے آباء و اجداد کی سند سے بیان کرنی، اور راوی نہ ہوں، آپ نے اپنے باپ سے سنا، اس نے اپنے باپ سے رسول اللہ تک پہنچا، اور مجمع رو رہا تھا اور امام بیان کر رہے تھے۔ تو امام سے جب پوچھا کہ اگر ان علاقوں پر غیر مسلم حملہ کر دیں، حکومت تو جیسی آپ جانتے ہیں یہ خود ظالم ہے، کافروں سے بھی بڑے ظلم یہ مسلمان حاکم کر رہے ہیں، جو ان کی مدد کریں، تو امام نے فرمایا ان کی خاطر نہیں جنگ کرنی، نہ جہاد کرنا، مسلم علاقہ جو ہے نا بیضات الاسلام، اس کی حفاظت کے لیے مر مٹنا ہے، کیونکہ فإن فی دروس الاسلام دروس دین محمد، کیونکہ ظاہری کلمہ مٹ جائے گا تو پھر اصلی دین کہاں سے ملے گی؟ سرے سے غیر مسلم مسلط ہو جائیں گے، اسلام کہاں سے ڈھونڈو گے پھر؟ اس لیے مسلم علاقوں کو بچانے کے لیے حکمرانوں پر لعنت بھیجو، مسلمان علاقے کی حفاظت کرو۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد ابن حسن الشیبانی، کتاب السیر لکھی انٹرنیشنل، وہاں بحث آئی کہ اگر کسی علاقے میں خارجی حکومت کرتے ہیں، جیسے اب بھی مسقط عمان میں یہ جو ہے قاضی اور حکمران یہ سارے آبادی ہیں، خارجی ہیں، تین ہی فرقے ہیں مسلمانوں میں، باقی تو افسانے ہیں، شیعہ ہیں، اہل سنت ہیں، اور یہ خارجی ہیں۔ ان میں سے نرم ترین طبقہ جو معتدل ہے یہ آبادی ہے، صلح سے رہتے ہیں، پہلے جیسے نہیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی علاقے میں خارجی حکمران ہو اور دوسرے مسلمان بھی رہتے ہیں، وہ کفار حملہ کر دیں تو آیا ان حکمرانوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ امام نے فرمایا یار خارجیوں کو دیکھ رہے ہو، پکے کافر آ جائیں گے محمد رسول اللہ کے منکر پہ ٹھیک رہو گے؟ ان کو روکو اور خارجی ریاست کی حفاظت کرو، کم از کم اسلام کا نام تو لیتے رہو۔ اس لیے ایک تو آزادی کے بارے میں یہ تصور پھیلانے کی ضرورت ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قرآن پر ایمان، ان کا تقاضا ہے، یہ کوئی سیاسی معاشی کہ سیٹیں نہیں ملی ایسی بات نہیں۔ مسلمان اگر اپنے دین کو سمجھیں تو اس کے بغیر وہ صحیح مسلمان رہ ہی نہیں سکتے اگر ان کے آزاد علاقے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے علاقے جن کو نقصان پہنچانا انتہا درجے کا جانا۔ اب یقین جانیں جو ہندوستان کی فوج میں مسلمان شامل اور ہم پر حملے کرتے ہیں، میں کیا زبان سے کہوں، وہ بالکل مرتد ہے، ان کو چاہیے فوج کی ملازمت نہ کرے، وہ مسلمان ہے کہ اسلامی حکومت پر حملہ کر رہے ہیں چند ٹکوں کی خاطر۔ جس ملک کی حفاظت کے لیے مر مٹنا چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے ہے، اس کے خلاف جنگوں میں حصے لیتے ہیں، غیر مسلموں کی حمایت میں۔ تو یہ اتنے بڑے جرائم ہیں جو لوگ بے وقوفی سے کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم روزی کما رہے ہیں، روزی نہیں، دین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں کہ جو علاقے اسلام کے ہیں ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ آپ سن لیں کہ یہ جھنڈا جو ہے نا جس کو سلامی دی جاتی ہے، جو مسلم لیگ نے تجدید کی، پتہ نہیں انہوں نے کس نیت سے تجدید کیا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان میں 3-4 باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے الہام کی۔ ایک تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ایک حصہ سفید ہے، اب سفید جھنڈا جو ہے امن کی علامت،
سفید جھنڈا جب کھڑا کر دیا جائے جنگ کے میدان میں، مطلب صلح، جنگ ختم کرو، تو یہ سفید حصہ جو ہے یہ غیر مسلم مائنارٹی جو ہیں، اقلیتیں، ان کے لیے امن کا پیغام ہے کہ اسلامی حکومت جو ہوگی وہاں کسی غیر مسلم کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کے لیے امن ہے۔ اور یہ امن بھی اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے، آپ جانتے ہیں، ان کے لیے نام ہی ذمی ان کا تجویز کیا، ذمی گارنٹیڈ لوگ، اللہ رسول کا ذمہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ حکمران نے ذمہ نہیں دیا، اللہ رسول کا ذمہ، تم نے وعدہ کیا کہ اس ملک میں رہو، اللہ رسول ضامن ہے، ہم تمہاری بارگاہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب صحیح حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ 3 گروہ ہیں جن کے خلاف اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن مدعی بنے گا، آپ ہی فیصلہ کرنے والا، خود ہی مستغیث ہے اپنی عدالت میں کہ تم نے ظلم کیا۔ ان میں سے ایک گروہ ہے کہ جن کو اللہ رسول کا عہد دیا تم نے کہ ہمارے ملک میں رہو، اللہ رسول کے نام پر ہم ضمانت دیتے ہیں، بعد میں نے دکھ دیا، مسلمان کو دے لیتے تو کوئی بات نہیں، تم نے معاہد اور ذمہ کو دکھ دیا، ایک گروہ ہی۔ تو اس لیے سفید جھنڈا جو ہے حصہ، یہ جتنے یہاں غیر مسلم ہندو ہے، عیسائی، ان کے لیے ہماری طرف سے امن کی ضمانت ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص نقصان پہنچاتا، بہت بڑا ظالم ہے، وہ اللہ رسول کے عہد کو بٹا لگاتا، خدا رسول کا ذمہ جو اس کو توڑتا۔ اور دوسری بات یہ آپ دیکھتے ہیں پھر ایک حصہ سبز، آج سرسبزی جو ہے خوشحالی کی علامت نہیں کہ ہر جگہ ہریالی ہو جائے، سبزہ اگائے، خوشحالی کی علامت ہے۔ اس لیے کہا یہ ملک جو ہے نا یہ خوشحال ملک، خوشحال لوگوں کا ملک ہوگا۔ حال کیا؟ یہ ہماری بدماشی ہے کہ اب عورتیں جو ہے بچے بیچنے کے لیے بازاروں میں بیٹا فروخت کی ہے، غربت، کوئی بیچارہ گولی مار رہا کہ کہاں سے آٹا لا کروں، کہیں ماں جو ہے وہ ریل کے نیچے لیٹ رہی۔ یہ تو ہماری اپنی خباثت ہے نا۔ جھنڈے میں جو اعلان کیا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس میں خوشحالی ہو، ہر شخص جو ہے نا اس کو ہر لحاظ سے اطمینان اور سکون ملے گا، مکان، علاج، تعلیم، روٹی پانی، کوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جو مرے اور وہ کچھ چھوڑ جائے وہ وارث لیں گے، اور اگر وہ مرے اور کوئی نہ چھوڑ جائے اور اس کے اوپر قرضہ ہو تو حکومت اسلامی ذمہ دار ہے، ہم دیں گے بیت المال سے اس کا قرضہ۔ اس لیے اب دوست پوچھتے ہیں کہ انشورنس، میں کہتا ہوں یار اس دور میں تو انشورنس کے بغیر چارہ نہیں، مگر مسلم حکومت میں کوئی سوچ سکتا ہے انشورنس کا؟ وہاں تو پورا ملک انشورڈ ہوتا، پریمیم ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جس کے پلے آئے وہ بیت المال کو دے، جن کے پلے نہیں بولیں حکومت ان کو گھر بیٹھے وظیفے دے گی، پیدا ہوتے ہی بچے کو وظیفہ لگ جائے گا، وہاں لوگوں کو انشورنس کی سوچنے کی کیا ضرورت؟ خوشحالی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر ہم نے بنایا ہے چاند اور تارا۔ اب چاند کیا قرآن، تارا کیا قرآن کہتا ہے بن نجم ہم یہتدون، بھائی تارا آسمان پر ہے اور یہ ہے ہدایت کا نشان۔ جنگلوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں اس زمانے میں ستارے سے رہنمائی دیتے تھے، جہاز رانے سے دیکھتے تھے کدھر ہم نے جانا۔ اللہ کہتا ہے بن نجم ہم یہتدون، ستارے کے ذریعے راستے ملتے ہیں، اور ستارہ آسمان پر، اس لیے اعلان تھا کہ ہم آسمان سے رہنمائی لیں گے، وہی ہماری رہنما ہوئی، ہم اپنی عقل و خیال سے کچھ نہیں کریں گے۔ عقل خود میں غافل از بہبود غیر، عقل بے شک کئی سو آدمی پارلیمنٹ جمع کر لیں، خود بھی ہیں سارے، سب کے اپنے مفاد ہیں، اغراض ہیں، کوئی جاگیردار ہے کیوں قانون بنائے گا اپنے مفاد کے خلاف؟ انسان نہیں قانون صحیح بنا سکتا، اس کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں، وہ ولی بھی ہوگا نا اپنا الو سامنے رکھے گا، وہی خود وہی حق بین رائے، سب مخلوق کا نفع دیکھ، اللہ کا کلام کیونکہ اللہ بے غرض ہے، وہ جو قانون بنائے گا سب کا نفع، بندے بنائیں گے اپنی اپنی پارٹی اور جماعت کا نفع، اس لیے ستارہ کہ رہنمائی آسمانی ہدایت سے لیں گے۔ اور جو چاند آپ دیکھتے ہیں، اقبال کیا کہتا کہ چاند پہلے دن نکلتا چھوٹا، پھر بڑا ہوتا جاتا، پھر بدر کامل بن جاتا، یہ ترقی و کمال کی علامت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ یہ دنیا جو دری نیلی فضا ہر دم ہجوم سے ہر روز آگے سے آگے بڑھتا تھا، جیسے چاند روز آگے بڑھتا تھا نا، اور مہ کامل کی طرح ترقی کی طرف جا، مگر راستہ جو ہے نا وہ یہی ہے، مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، اس فانی دنیا میں تو چاہتا نا کہ یہاں بھی عزت اور آبرو حاصل ہو کسی علاقے کو، اور اللہ بھی خوش ہو، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، حق سے دل لگا اور راستہ محمد رسول اللہ کا چاہنا، سامنے حق ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا، یہ رضا الہی مطلوب، راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے طریقہ دری نیلی فضا ہر دم فضوس، جیسے نیلے آسمان پر دن رات چاند آگے بڑھتا جاتا، بڑھتے جاؤ،
ترقی سے اسلام نہیں روکتا۔ یہ مختصر باتیں میں نے کر دی ہیں کہ اگر یہ ریکارڈ ہو جائیں تو آج کے دن کی مناسبت سے یہ اخبارات میں بھی ہر مجلس میں سنائی جائیں کہ پاکستان کے دن کو تم سمجھتے یہ کھیل تماشے کا دن ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہوا تھا اس دن کہ تم توحید کے قابل بن گئے کہ اب ہم پر کوئی حکومت نہیں کرے گا، اللہ کا قانون حکومت کرے گا، کوئی ہادی یا رہبر نہیں ہوگا، ہر جگہ جہاں فیصلے ہوں گے محمد رسول اللہ رہبر ہوں گے، اور قرآن جو ہے یہ کوئی پرانی کتاب نہیں شمار ہوگی، یہ قیامت تک ہمارے لیے زندہ رہنما ثابت ہوگی اور ہم عملاً ثابت کر کے دیں۔ اب جو تبلیغ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تبلیغ ہم پر لازم کی، واقعی نبیوں کا کام ہے، اور یہ تبلیغ اتنی بڑی بات آپ دیکھتے ہیں قیامت کی عدالت کا دار و مدار ہی اس پر ہے کہ نبی یہ ثابت کرے کہ میں نے بات ان تک پہنچا دی ہے، اگر معاذ اللہ اس کی کوتاہی ثابت ہو جائے امتیں بری، وہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوگا، انہوں نے اپنا کام پورا کرے۔ اب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، جو کام پیغمبروں کے کندھوں پر تھا وہ اب تمہارے کندھوں پر منتقل ہوگا، یہ امت یہ کام کرے گی، اور امت اگر زبان سے کرتی رہے، بسترے اٹھایا جائے، کلمہ پڑھا دے، بھائی لوگ کہیں جیسے لینر اسٹالن نے کہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے، جب یہ سوشلسٹ انقلاب آیا، یہ روس میں تو انہوں نے جب اسلامی نظام معیشت کا بیان کیا کہ اسلام غریبوں کا مسئلہ ایسا حل کرتا جس میں مرتا بھی نہیں کوئی، امن سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا، اور یہ بات یہاں آ کر ہندوستان میں علماء کے مجمع میں علامہ سندھی نے کیا رو رہے تھے، کہنے جب انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کی بات ہم نے سنی ہے، ہمارے دماغ میں کوئی بوس نہیں بھرا ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ نظام ہے جو آپ میں، مگر آپ کے اتنے ملک اب بھی ہیں، بتائیں نا جہاں یہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ بھیجیں وہاں، اگر یہ برکتیں وہاں ہوں گی تو ہم پاگل ہیں کہ اس کو درآمد نہ کریں۔ تو مولانا نے کہا رونے کے ساتھ میرے پلے کیا تھا۔ اس لیے پاکستان اور دوسرے مسلمان ملک ہیں، ان کی دوہری ذمہ داری ہے کہ صرف خود نیک نہ بنے، پوری دنیا کو دکھائیں کہ اسلام جو ہے اس میں یہ برکتیں ہیں، اس کا یہ نظام دیکھ لو، پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے۔ اب کیا ہیں وہ کہتے ہیں باتیں تو آپ کی بڑی اچھی ہیں، میں آنکھوں سے اندھا اور سرما بیچتا پھروں کہ اس سے آنکھیں درست ہوئیں، ہر کوئی کہے گا مولانا آپ کی حالت ہی بتا رہی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ایسا آپ کے پاس سرما تو آپ کی آنکھیں کون دی۔ مسلمان اگر باتیں کریں کہ ہمارے پاس بڑا اعلیٰ نظام ہے، مگر کسی علاقے میں یہ تجربہ کر کے نہ دکھائیں تو ان کی تبلیغ جو ہے نا بالکل بیکار ہے، ایسی تبلیغ جو زبان کی ہے نا وہ کوئی اثر نہیں رکھتی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ موضوع حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں اس دن کی مناسبت سے، کیونکہ میں بھی اس وقت ان لوگوں میں سے تھا جو جھنڈا اٹھائے بازاروں میں ہم گھومتے تھے اور کہتے تھے پاکستان میں ہوگا کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگر ان لوگوں نے نہیں وہ انہیں دیا تو یہ ان کا قصور ہے۔ پاکستان کی برائی سوچنا اور اس کے بارے میں کوئی برا خیال لانا، یہ یقین جانے ایسا ہی ہے جیسے مسجد میں بدمعاشی کرنا۔ اس ملک کو نہ برباد کریں آپ، یہ اللہ کے دین کے لیے ہے۔ آپ کوشش کریں جیسے یہ محفل ہے، اسی طرح جہاں جہاں موقع ملتا ہے آپ لوگوں کو اس طرح متوجہ کریں، یار یہ ملک لیا کس لیے تھا، کچھ اس کے لیے محنت کریں، اس کو سمجھیں اور دوسروں تک اس خیال کو منتقل کریں۔ جو ہمارے بس میں وہی کرنا، اللہ استطاعت کے مطابق ہی پوچھے گا، جو بس میں نہیں وہ اللہ سے متعلق معاملہ۔ تو اللہ توفیق دے، میری دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو مستحکم کرے، باقی مسلمان علاقے جو ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ فتنوں کو ختم کرے، اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ یہ پوری دنیا کے سامنے مظاہرہ کر سکیں کہ یہ گلے تازہ ہے، اس کی خوشبو ختم نہیں ہوگی، اسلام ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب